ہم خدا کی تثلیث کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ کیا بائبل واقعی سکھاتی ہے کہ خدا تثلیث ہے، یعنی ایک تین حصوں پر مشتمل ہستی؟ جی ہاں، بائبل میں تثلیث کا لفظ نہیں ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ خدا ایک تین حصوں پر مشتمل ہستی ہے، اور بائبل ہمیں ضرور سکھاتی ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ صرف ایک ہی خدا ہے، اور اس نے ہر وہ چیز پیدا کی جو موجود ہے۔ استثنا 6 باب اس کی چوتھی آیت کہتی ہے، سن آئے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ خدا واقعی چاہتا ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ صرف ایک ہی خدا ہے، تین خدا نہیں ہے، بہت سے خدا نہیں ہے، صرف ایک ہی خدا ہے۔ خدا ایک ہے، اور بائبل کے اصل عبرانی صحیفوں میں خدا ظاہر کرتا ہے کہ اس کا نام یہوہ یہوے ہے۔ اس کا نام دوسری زبانوں میں ترجمہ کرنا مشکل ہے، لیکن اس کے نام کا مطلب ہے میں ہوں۔ اس کا نام میں ہوں ظاہر کرتا ہے کہ خدا ہمیشہ موجود ہے، اور وہی ہر چیز کا خالق ہے جو موجود ہے۔ بائبل یہ بھی بتاتی ہے کہ خدا محبت ہے۔ پہلا یوحنا 4 باب 8ویں آیت اور پہلا یوحنا 4 باب 16ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا محبت ہے، اس کی فطرت محبت ہے، اس کا دل محبت ہے۔ خدا ہر طرح سے اچھا ہے، اس میں کوئی تاریکی یا برائی نہیں ہے، وہ کامل محبت ہے۔ لیکن بائبل یہ بھی ظاہر کرتی ہے کہ خدا ابدی طور پر تین حصوں میں موجود ہے۔ بعض اوقات لوگ سوچتے ہیں کہ یہ سمجھنا مشکل ہے، لیکن یہ واقعی بہت آسان ہے۔ پیدائش 1 باب 26ویں آیت میں خدا نے کہا، آؤ ہم انسان کو اپنی صورت پر بنائیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا تین حصوں میں موجود ہے، اور خدا نے ہمیں اپنی صورت پر بنایا ہے، اس لیے انسان بھی تین حصوں میں موجود ہے۔ بائبل اس کی تصدیق کرتی ہے۔ پہلا تسلیکیوں 5 باب اس کی 23ویں آیت کہتی ہے، خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے، آپ ہی تم کو بالکل پاک کرے، اور تمہاری روح اور جان اور بدن ہمارے خداوند یسوع مسیح کے آنے تک پورے پورے اور بے عیب محفوظ رہیں۔ تو یہ آیت ہمیں بتاتی ہے ہر انسان کے پاس روح، جان اور بدن ہوتا ہے۔ تین حصے ہیں۔ آپ کی روح آپ کے وجود کا مرکز ہے، یہ آپ کی روحانی فطرت ہے۔ آپ کی جان آپ کا ذہن، ارادہ، جذبات اور شخصیت ہے۔ آپ کا بدن یقیناً جسمانی بدن ہے جس میں آپ رہتے ہیں۔ تو آپ تین حصوں کے ساتھ ایک شخص ہے، اور آپ کا ایک نام بھی ہے۔ میرا نام مائک ہے، اس کا مطلب ہے کہ میری روح مائک ہے، میری جان مائک ہے، اور میرا بدن بھی مائک ہے۔ یہ تین حصے مکمل شخص مائک بناتے ہیں۔ اسی طرح خدا بھی ایک خدا ہے، لیکن تین حصوں کے ساتھ۔ خدا کا پہلا حصہ خدا باپ کہلاتا ہے، وہ آپ کا باپ بننا چاہتا ہے۔ خدا کا دوسرا حصہ 2000 سال پہلے ایک بچے کے طور پر اس دنیا میں آیا، اس کا نام یسوع ہے۔ وہ اس دنیا میں ہمارا نجات دہندہ بننے آیا، وہ دنیا کا بادشاہ بننے آیا۔ وہ ایک نوجوان کنواری عورت مریم سے پیدا ہوا۔ تو یسوع مسیح خدا کا دوسرا حصہ ہے جو ایک انسان کی طرح آیا۔ یسوع کو خدا کا بیٹا بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کی ایک انسانی ماں تھی جیسے ہمارے پاس ہوتی ہے، لیکن اس کا زمین پر کوئی جسمانی باپ نہیں تھا۔ اس کا صرف ایک باپ ہے جو آسمان میں خدا باپ ہے۔ خدا کا تیسرا حصہ روح القدس کہلاتا ہے۔ روح القدس ابھی ہمارے ساتھ زمین پر ہے۔ پوری دنیا میں روح القدس لوگوں کو یسوع کی طرف بلانے کے لیے کام کر رہا ہے۔ اگر ہم یسوع پر ایمان لائیں تو روح القدس ہمارے اندر ہمیشہ کے لیے رہنے آتا ہے۔ خدا کا ہر حصہ ایک شخصیت ہے۔ جب ایک لامحدود خدا تین حصوں میں موجود ہوتا ہے تو ان تینوں حصوں میں سے ہر ایک حصہ بھی لامحدود ہوتا ہے۔ ان تینوں حصوں میں سے ہر ایک بھی ایک شخصیت ہے۔ خدا باپ ہے، ایک شخصیت ہے۔ خدا بیٹا ایک شخصیت ہے، اور روح القدس بھی ایک شخصیت ہے۔ خدا کا نام یہوہ، اس کے نام کا مطلب ہے میں ہوں۔ تو خدا باپ یہوہ ہے، یسوع بھی یہوہ ہے جو 2000 سال پہلے ہمارے پاس ایک انسان کے طور پر آیا۔ روح القدس بھی یہوہ ہے۔ یہ تین لامحدود شخصیات ایک اور واحد خدا کی مکملیت بناتی ہیں، جس کا نام میں ہوں ہے۔
خدا باپ اپنے تخت پر ساری مخلوق پر بیٹھا ہے۔ یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی زندگی اور خون کے ذریعے ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے قیمت چکائی۔ پھر یسوع مردوں میں سے جی اٹھا، 40 دن بعد وہ آسمان پر چلا گیا۔ یسوع اب خدا کے تخت پر باپ کے دائیں ہاتھ پر بیٹھا ہے، اور روح القدس ابھی زمین پر ہے۔ وہ لوگوں کو یسوع پر ایمان لانے کے لیے بلاتا ہے، اور اگر آپ یسوع پر ایمان لاتے ہیں تو روح القدس بھی آپ کے اندر ہمیشہ کے لیے رہنے آتا ہے۔ اپنے جی اٹھنے کے بعد یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، جاؤ اور سب قوموں کو شاگرد بناؤ، ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام پر بپتسمہ دو۔ متی 28 باب اس کی 19ویں آیت۔ یہ وہ لمحہ تھا جب یسوع نے خدا کی تثلیث کو مکمل طور پر ظاہر کیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب یسوع نے دنیا کے سامنے خدا کو باپ، بیٹا اور روح القدس کے طور پر ظاہر کیا۔